اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو ہماری امت کی طرف سے پیدا کردہ ایک مسئلے کی نشاندہی اور اس کی تصحیح پر مبنی ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں عجیب و غریب مباحث نے جنم لیا ہے، جس میں دونوں طرف سے افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک گروہ عمل کی شدت پر کاربند ہے اور دوسرا گروہ عقیدے کی شدت پر۔ کچھ دن قبل ہماری نظر سے ایک پوسٹ گزری جس میں شد و مد کے ساتھ یہ زور دیا گیا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے لیے لفظ ظہور کا استعمال تباہ کن نتائج کا حامل ہے۔ پوسٹ پڑھی تو لکھنے والے صاحب یا صاحبہ کی عقل کو داد دینے کو دل چاہا، لیکن بے اختیار غالب کا یہ شعر بھی یاد آ گیا: حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ ناظرین، مضمون لکھنے والے نے مندرجہ ذیل مطالب اپنے اظہار دلیل میں فرمائے۔ نمبر 1، حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، ظہور کا لفظ استعمال کیا تو کعبہ میں ولادت کا انکار ہوگا۔ نمبر 2، شکم مادر میں جناب محسن کی شہادت ہوگی، ظہور کا لفظ استعمال ہوا تو شہادت سے انکار ہوگا۔ نمبر 3، بی بی شکم مادر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے باتیں کیا کرتی تھیں، ظہور کا لفظ استعمال کیا تو حضرت خدیجہ سے باتیں کرنے کا انکار ہو جائے گا۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوا۔ نمبر 5، امام حسین صلب مادر میں رہے۔ نمبر 6، ظہور کا لفظ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مختص ہے، اور اگر دیگر ائمہ طاہرین کی ولادت کے لیے ظہور کا لفظ استعمال کیا گیا تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور مشکوک ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، ہم یہاں صرف اتنی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس قسم کے مضامین لکھنے والی شخصیات نہ تو قرآن پر عبور رکھتی ہیں اور نہ ہی کتب معصومین سے آگاہی، اور نہ ہی ائمہ طاہرین کی حقیقی معرفت۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ نقطہ بٹھا لینا چاہیے کہ کتابوں اور احادیث میں لفظ ظہور اور ولادت دونوں ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ ظہور کا لفظ ان افراد کے سامنے ادا کیا گیا ہے جو ائمہ طاہرین کی بلند معرفت سے متصف تھے اور ان کے قلوب اسرار و رموز اور گہرے مطالب برداشت کرنے اور انہیں راز میں رکھنے کے قابل تھے، اور ائمہ طاہرین نے ان کی اسی خصوصیت کے پیش نظر انہیں اسرار و رموز سے آگاہ کیا، جبکہ عام ذہن رکھنے والوں کے سامنے ان ہستیوں نے اپنے دنیا میں تشریف لانے کے عمل کے لیے لفظ ظہور کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہنی معیار کے مطابق لفظ ولادت کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، لفظ ولادت کے استعمال میں کوئی اشکال نہیں، لیکن یہ لفظ ائمہ طاہرین کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ لفظ ولادت کا استعمال ہوتے ہی وہ عمل ذہن میں ابھرتا ہے کہ جس نجس عمل سے ہم جیسے عام لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ائمہ طاہرین کی ولادت اور ان ہستیوں کے اسلاب اور ارحام عام انسانوں کی ولادت اور عام انسانوں کے اسلاب اور ارحام سے یکسر مختلف ہیں۔ ائمہ طاہرین کی دنیا میں تشریف آوری کا عمل انسان کے دنیا میں آنے کے عمل سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری پر غور فرمائیے۔ ان کا حمل عین اس وقت ظاہر ہوا جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور کسی معصوم ہستی کے دنیا میں تشریف لانے کے عمل سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، جو امام علی نقی علیہ السلام کی بہن تھیں، جن کا اسم گرامی حکیمہ خاتون تھا، بھی آگاہ نہیں تھیں۔ انہوں نے بھی آواز دے کر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تو نرجس سلام اللہ علیہا میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی۔ لہٰذا ناظرین، ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا عام خواتین کا حمل چند منٹ میں ٹھہر بھی جاتا ہے اور وہ حمل ٹھہرنے کے چند منٹ بعد دنیا میں تشریف بھی لے آتے ہیں، یا پورے 9 ماہ کی تکالیف اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ کیا ان ہستیوں کو ہماری خواتین کی طرح حیض و نفاس اور ناپاکی ہوتی ہے؟ ہم ان شیعہ اور سنی
متفقہ علیہ مستند ترین احادیث کو بیان کر کے ویڈیو کو طول نہیں دینا چاہتے کہ جن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت اور پاکیزگی کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہمارے ناظرین ان احادیث کا مطالعہ فرمانا چاہیں تو وہ اپنے اپنے مصادر سے رجوع فرما سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ائمہ طاہرین کی مائیں امام کو دنیا میں لانے کے فوراً بعد مصلی نماز پر تشریف فرما ہو جاتی تھیں، جبکہ عام خواتین 40 دن تک اللہ کا نام بھی زبان پر جاری نہیں کر سکتی۔ جب ہمارا یہ کامل ایمان اور یقین ہے اور روایات اور مستند احادیث اس بات پر دلالت ہیں کہ یہ ہستیاں نور سے خلق کی گئی ہیں، تو پھر کیا نور پیدا ہوگا یا ظاہر ہوگا؟ جب ان ہستیوں کی خلقت حضرت آدم کی خلقت سے بھی 70,000 سال پہلے ہو چکی تھی، تو آج سے 1400 سال پہلے یہ ہستیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی یا پیدا ہوں گی؟ جو پہلے سے موجود ہو وہ دوبارہ پیدا ہوگا یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر ظاہر ہوگا؟ جس طرح ائمہ طاہرین کے لیے لفظ رب کا استعمال کوئی اشکال نہیں رکھتا، اور متعدد مقامات پر ائمہ طاہرین نے خود کو رب اور اللہ رب العزت کو رب الارباب کہا ہے، اور اس پر مستند احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے دنیا میں تشریف لانے کے سلسلے میں ظہور اور نزول کے الفاظ بھی بکثرت مل جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے حرمت الہی کے مد نظر ان ہستیوں کے لیے اس لفظ کا استعمال موزوں نہیں ہے، اس لیے کہ جس لفظ یا جس چیز کی نسبت اس ذات احدیت سے ہو، اس لفظ یا اس چیز کا ان ہستیوں کے لیے استعمال جہلا کو شرک و کفر میں مبتلا کرنے کے باعث ہوگا۔ اسی طرح لفظ ولادت زبان سے ادا ہوتے ہی سننے والے کے ذہن میں اس نجس عمل کی تصویر بنے گی کہ جس کے ذریعے وہ خود اس دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے ائمہ طاہرین کے تقدس اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہور یا قرآن کے حکم کے مطابق نزول کا لفظ ہی موزوں ترین لفظ ہے۔ اگر ان الفاظ کو استعمال کرنے سے کوئی اشکال ہیں تو پھر وہ تشریف آوری یا دنیا میں آمد جیسے الفاظ کا استعمال کر سکتا ہے۔ جہاں تک بات رہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی، تو صاحبان علم کے ہاں ظہور اول اور ظہور ثانی کی اصطلاحات مستعمل ہے۔ ظہور اول کا لفظ استعمال ہوتے ہی مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بات ہو رہی ہے، اور ظہور ثانی کا لفظ استعمال ہوتے ہی صاحبان علم سمجھ جاتے ہیں کہ ظہور بعد از غیبت کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے ظہور اور نزول ائمہ علیہم السلام پر قرآن مجید سے حوالہ جات پیش کریں گے۔ قرآن میں سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں اللہ کا فرمان ہے، اور ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد ربانی ہے، اور پیروی کرو اس نور کی جو ہم نے نازل کیا۔ ناظرین، تفاسیر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں لکھا ہے کہ ان آیات میں نور سے مراد ائمہ معصومین ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نور نازل ہوتا ہے، لیکن ہم جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نور کے نازل ہونے کا ذکر کیا، لیکن نور کے آنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کہیں اللہ نور کے نزول کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں نور کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ یاد رہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت ہماری طرح نہیں ہوتی، کیونکہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلمان محمدی سے فرمایا تھا کہ ہمارا سلسلہ توالد و تناسل بطون میں نہیں، اور ہمیں اوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت کے لیے ملاحظہ فرمائیے نہج الاسرار، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں دوسروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت کے لیے ملاحظہ فرمائیے کنز الاموال۔ ناظرین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام مثل کعبہ ہیں، اور حدیث معصوم ہے کہ کعبہ آسمان سے نازل ہوا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کعبہ نازل ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مثل کعبہ پیدا ہوئے ہیں۔ مولا علی کی کعبہ میں آمد کو ولادت کہنا مخالفین نے شروع کیا، جو بعد میں مشہور اور زباں زد عام ہو گیا۔ ولادت سے مراد ہر مرتبہ عمل تولید کا ماحاصل ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر
جیسے کہا جائے کہ چنگاری کا پیدا ہونا یا خواہش کا پیدا ہونا، تو ان دونوں کی پیدائش عمل تولید پہ منحصر نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں معصومین کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہمارے جیسی ولادت نہیں بلکہ کم علموں کو سمجھانے کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا نور ہونا قرآن و احادیث معصومین سے ثابت ہے۔ حافظ رجب البرسی نے مشارق الانوار الیقین میں، علامہ باقر مجلسی نے بحار الانوار میں، شیخ علی نمازی نے مستدرک سفینۃ البحار میں، شیخ علی الیزدی نے الزام الناصب فی اثبات حجت الغائب میں، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان لکھا ہے کہ میں نور الانوار ہوں، میں شجرۃ الانوار ہوں، میں نور الغیاہب ہوں، میں نور القدیم ہوں، میں نور الظروف ہوں، اور میں وہ نور ہوں جو بجھایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، محمد المشہدی نے المزار میں اور باقر مجلسی نے بحار الانوار میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھا جانے والا درود و سلام نقل کیا ہے، جس کے کلمات ہیں: السلام علی السیف الشاہر والقمر الظاہر والنور الباہر۔ ناظرین، اس میں امام علیہ السلام کے لیے ظاہر ہونے والے سورج اور نور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پیدا ہونے والے سورج اور پیدا ہونے والے نور کے نہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔